بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آل۔ ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلاس فرسٹ ایئر کی انگلش کی جو ریڈنگ ٹیکسٹ نمبر 1 ہے اس سے لیا گیا ہے۔ اس کا پہلا پارٹ ہم نے ڈسکس کر لیا تھا، آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ ڈسکس کریں گے۔ ریڈنگ ٹیکسٹ نمبر 1 جو ہے پاکستان زندہ باد، جو جان والٹن کا لکھا ہوا ہے، اور یہ ایک بائیوگرافی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، جو جان والٹن نے لکھی تھی۔ اور اس بائیوگرافی میں پہلے پارٹ میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اگست 7 1947 کو جب قائد اعظم محمد علی جناح ماڑی پور ایئرپورٹ پر اترے تھے تو کس طرح سے لوگوں نے اس کا استقبال کیا تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس استقبال کو کس طرح سے ریسپونڈ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ باتیں تھیں اس کے اندر۔ وہ ہماری آلریڈی ویڈیو جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے۔ تو آج ہم اس سبق کا پہلے سبق کے سیکنڈ پارٹ کی طرف موو کریں گے، جس میں جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی عظیم رہنما تھے جنہوں نے پاکستان کو بنانے کی اسٹرگل میں کس طرح سے پارٹیسپیٹ کیا۔ تو آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں سبق کو ریڈ کروں گا ایک ایک پیراگراف کو، اور اس کے بعد اس پیراگراف میں سے جو بھی اہم باتیں ہوں گی وہ میں آپ کو کلیئر کرواتا جاؤں گا۔ تو آپ جڑے رہیں، اور اگر آپ کے پاس فرسٹ ایئر کی انگلش کی بک موجود ہے تو اس کو بھی اوپن کریں تاکہ لیسن کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ تو we are moving towards the second part. It was at Lahore in March 1940 that the Muslim League took the decision that it split India into two nations. 1940 مارچ 1940 23 مارچ 1940 کو لاہور کے مینار پاکستان میں جو قرارداد پاکستان یا ریزولوشن پاکستان منظور کی گئی تھی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ انڈیا کو اب جدا ہونا ہے 2 ریاستوں میں۔ تو مسلمانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس قرارداد کے اندر جو 23 مارچ 1940 کو پیش کی گئی تھی۔ اس قرارداد میں مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب انڈیا کو 2 حصوں میں ضرور بٹنا ہے۔ They agreed not to accept any plan for India which failed to give Muslims an independent state in those parts of India where there were more Muslims than Hindus, such as East Bengal and North West. تو مسلمانوں نے اس بات پر ایگری کیا کہ ہم انڈیا کے کسی بھی ایسے منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے جس منصوبے میں پاکستان کے نہ بننے کی بات شامل ہو۔ تو اس قرارداد میں مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ انڈیا کو 2 حصوں میں بٹنا ہے، اور ہم انڈیا کے کسی بھی اس منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے جس منصوبے میں مسلم میجورٹی علاقوں میں جدا ریاست کا مطالبہ شامل ہو۔ تو ہم انڈیا کے ایسے کسی بھی پلان کا یا کسی بھی منصوبے کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مسلم دین ہندو سچ ایز، اور ان علاقوں میں کون کون سے علاقے شامل تھے؟ سچ ایز ایسٹ بنگال اینڈ نارتھ ویسٹ، جس میں ایسٹ بنگال اور نارتھ ویسٹ کے علاقے زیادہ تر مسلم میجورٹی، ان علاقوں میں میجورٹی زیادہ تر مسلمانوں کی تھی۔ The Indian newspaper called this Pakistan resolution. انڈیا کے جتنی بھی نیوز پیپرز تھی، اخباریں تھیں، ان کو اس ایونٹ کو پاکستان ریزولوشن کے نام سے جانا گیا، اور انڈیا کی نیوز پیپر نے ان کو پاکستان ریزولوشن کے نام سے اپنی نیوز پیپر میں چھاپا۔ The name Pakistan was invented by 1933 by Chaudhry Rahmat Ali, a Cambridge student who spent his life fighting for the idea. پاکستان کا جو ورڈ ہے 1933 میں ایک کیمبرج کے اسٹوڈنٹ چودھری رحمت علی نے انوینٹ کیا، جو کیمبرج کی یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، جس نے اپنی پوری زندگی پاکستان یا جدا ریاست، مسلمانوں کی جدا ریاست کے فائٹنگ میں جدوجہد میں گزاری۔ پاکستان he wrote is both Persian and Urdu words. لفظ پاکستان 2
لینگویج کا مجموعہ ہے، پرشین مینس فارسی اور اردو کا، 2 لفظوں سے بنایا اس نے، 2 لینگویجز سے اس لفظ کو انوینٹ کیا، ایک پرشین سے اور دوسرا اردو سے۔ Word it is composed of letter taken from the all our homelands۔ یہ ورڈ جو ہے پرشین اور اردو لینگویج سے لیا گیا، جو کمپوز کیا گیا ہے letters taken from all our homelands، انڈین اینڈ ایشین، ان علاقوں کو دیکھ کر جہاں پہ، ان ملکوں کو جہاں پہ جو ہے مسلمان ممالک تھے، یا انڈیا کے اندر یا ایشیا کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک تھے ان کو دیکھ کر بنایا گیا۔ دیٹ از، ان میں کون کون سے تھے؟ دیٹ از پنجاب، افغان، نارتھ ویسٹ فرنٹر پروونس، کشمیر، ایران، سندھ، اس وقت سندھ میں کچھ اور کاٹھیاواڑ بھی شامل تھے، تخارستان، افغانستان اینڈ بلوچستان۔ تو لفظ پاکستان کے جتنے بھی لیٹرز ہیں پی سے لے کر این تک، وہ چودھری رحمت علی نے ایشیا میں موجود جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے یا انڈیا کو ملا کر اس نے جو ہے ان کی انیشیل لیٹرز کو لیا، جیسے پی سے پنجاب ہو گیا، یا پاکستان میں موجود جتنے بھی پروونسز ہیں ان کو لے کر بنایا گیا، جس میں پی سے پنجاب ہو گیا، اے سے افغانیہ ہو گیا، اور افغانیہ میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جس کو ہم آج کے پی کہتے ہیں وہ شامل ہے، کہ پاکستان کا کے اسٹینڈ فار کشمیر ہے، آئی اسٹینڈ فار ایران ہے کیونکہ ایران بھی ایک مسلم کنٹری ہے، اور ایس اسٹینڈ فار سندھ ہے، سندھ جو کچھ اور کاٹھیاواڑ تک اس وقت تک پھیلا ہوا تھا، تخارستان، افغانستان اور بلوچستان، اور آخری جو این ہے وہ بلوچستان، صوبے بلوچستان سے لیا گیا ہے۔ اٹ مینس دا لینڈ آف دا پاکس، جس کا مطلب ہے پاک لوگوں کی سرزمین، پاک لوگوں کی یا پیور لوگوں کی سرزمین، دا اسپریچولی پیور اینڈ کلین، روحانی طور پر جو پیور اور صاف شفاف ہوں۔ اس کے بعد think 100 times before you take the decision۔ جناح told the league at لاہور، لاہور میں خطاب کرتے ہوئے جناح صاحب نے کہا کہ ایک فیصلہ لیتے ہوئے 100 بار سوچیں، ایک فیصلہ لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، but once the decision is taken stand by it as a one man۔ لیکن جیسے ہی آپ نے ڈیسیشن لے لیا ہے تو اب آپ اس ڈیسیشن کے اوپر ڈٹے رہیں، like a one man، ایک مرد کی طرح۔ It was just because the Muslims did stand by their decision that the Qaid was right when he declared۔ تو وہ مسلمان ہی تھے جو اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہے جنہوں نے وہ پہلے فیصلہ لے چکے تھے کہ انڈیا کو اب 2 حصوں میں بٹنا ہے، اور مسلم علاقوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی میجارٹی ہے ان کے لیے علیحدہ ریاست ضرور بننی ہے۔ اور یہ اسی قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے، ان کے ڈیسیشن کی وجہ سے، جیسے انہوں نے کہا تھا نو پاور آن ارتھ کین پریونٹ پاکستان، کہ اس دھرتی پر کوئی بھی ایسی قوت اور طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو بننے سے روک سکے۔ تو جب ان ورڈز کو دیکھا تو مسلمانوں نے بھی اپنے لیے ایک ڈیسیشن لے لیا تھا لائک ون مین کی طرح، اور اس ڈیسیشن پہ ڈٹے رہے کہ اب ہم انڈیا کو سیپریٹ کر کے رہیں گے اور اس سے پاکستان ضرور بنا کے رہیں گے۔ Congress leaders spent most of the Second World War in prison on account of their mass civil disobedience plan against India's declaration of war۔ کانگریس کے اسی دوران کانگریس کے بہت سے جو لیڈرز تھے وہ سول نافرمانی کے وجہ سے جیلوں میں قید تھے، اور سول نافرمانی کی وجہ کچھ اس طرح تھی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار سٹارٹ ہوئی تو برطانیہ نے کانگریس کے لیڈروں کو یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں سیکنڈ ورلڈ وار میں، تو جیسے ہی آپ سپورٹ کریں گے، ہم جیسے ہی جنگ جیت لیں گے تو ہم آپ کے حوالے انڈیا کر کے جائیں گے۔ تو گاندھی اور دوسرے جتنے بھی رہنما تھے انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم یورپ کی جنگ اپنے گلے میں کیوں ڈالیں، ہم اپنے لوگ کیوں مروائیں۔ اسی لیے انہوں نے برطانیہ کے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ تو برطانیہ نے اس وقت جو راج برطانیہ کا تھا، انگلینڈ کا تھا، انہوں نے ان لیڈران کو جیل میں
بند کر دیا سول نافرمانی کے الزام لگا کر۔ اچھا، India declaration war. During this time, Jinnah won over almost all the Muslims. تو اسی دوران جناح نے جتنے بھی میجورٹی مسلمانوں کے علاقے تھے وہاں پر انہوں نے ان کو جمع کیا، ان کو اپنے ڈیسیشن کے بارے میں بتایا اور کہا کہ ہم انڈیا کو سیپریٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست چاہیے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو آمادہ کر لیا اپنے اس ڈیسیشن کے اوپر۔ When he was not traveling from place to place speaking to huge meetings, he spent all his time at his desk writing to Muslim League workers in all parts of India. He even found time to start a newspaper which he called Dawn. As the most newspapers in India were owned by British or the Hindus, the Muslims welcomed a paper of their own. جب اسی دوران میں جب قائد اعظم محمد علی جناح دور دراز علاقوں میں یا بڑی بڑی میٹنگیں جب اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے تو وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنے آفس میں بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کر بھی مسلمانوں کو لیٹرز لکھا کرتے تھے، خط لکھا کرتے تھے اور ان کو اپنے اس پلان کے بارے میں بتاتے رہتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جا سکے۔ اور اسی دوران جب انہوں نے ایک اخبار بھی نکالی جس کو آج کل ہم ڈان نیوز پیپر کے نام سے جانتے ہیں، تو اس دور میں انڈیا میں زیادہ تر اخبار کے جو اونرز تھے ہندوز تھے یا برٹش تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے جب یہ پہلی اخبار آئی جو قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹارٹ کی تو انہوں نے اس اخبار کو بہت ویلکم کیا اور اس کو زیادہ زیادہ پڑھنے لگے۔ Throughout the war years he was very sick man. ان سالوں کے دوران اتنی اسٹرگل اور اتنی جدوجہد کے دوران اب وہ بیمار پڑ چکے تھے، بٹ ہی ریفیوز ٹو ٹیک ہز ڈاکٹرز ایڈوائس ٹو ٹیک ریسٹ، لیکن انہوں نے اپنے ڈاکٹرز کے ان مشوروں کو رد کرتے ہوئے کہ آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے رد کیا۔ آئی ہیو ورک ٹو ڈو، تو وہ رد کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اور بھی اب زیادہ کام کرنا ہے۔ ہی وڈ آلویز سے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے رہتے تھے۔ گاندھی اینڈ جناح میٹ فار 3 weeks of talks in a last attempt to reach an agreement. Jinnah said that India must be 2 nations, not 1. Gandhi replied that this would mean ruin for all India. گاندھی اور جناح کی جب 23 مارچ 1940 کے بعد مسلمانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمیں پاکستان انڈیا کو 2 حصوں میں بٹ کر مسلمانوں کے لیے علیحدہ ریاست بنانی ہے، تو کانگریس کے جو لیڈر گاندھی تھے اور جو لیڈر تھے وہ نہیں مانتے تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم انگریز سے ایک آزادی لیں تو ایز اے انڈیا ہول ایز اے انڈیا لیں، ان میں سے اس کو انڈیا کو اسپلٹ نہ کیا جائے۔ تو ان کی میٹنگز کو ارینج کروایا گیا بکنگھم پیلس میں برطانیہ والوں نے، تاکہ وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکیں۔ لیکن یہ ٹاکس گاندھی اور جناح کے درمیان تقریباً 3 ہفتے تک چلتی رہی، لیکن کسی بھی بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح اس بات پہ ڈٹے رہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو ہندو ہیں تو علیحدہ جو ہے قومیں ہیں اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تو اس وجہ سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے۔ تو گاندھی نے اس فیصلے کے بارے میں ان کو کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ انڈیا اب تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ انڈیا کو سپلٹ کر رہے ہیں، ایک یونائٹڈ انڈیا کو سپلٹ کر رہے ہیں، تو اٹ مینس دا انڈیا جو ہے رون ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ There could be no agreement between 2 men so different. Jinnah was a very severe and firm. Jinnah اپنے باتوں پر اور اپنے فیصلوں پر ڈٹے رہے اور فرم تھے، مضبوط تھے، ڈٹرمننٹ تھے۔ Faultlessly dressed, Gandhi wore his familiar white dhoti and sat on the floor. ایک طرف جناح تھے جو اپنے فیصلوں پر اور اپنی باتوں پر ڈٹے رہے اور ڈٹے ہوئے تھے، ڈٹرمنٹ تھے، پختہ قدم تھے، اور دوسری طرف گاندھی تھے جو اپنی وائٹ دھوتی پہنے ہوئے فرش پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ The one was Muslim first at
last, پہلا جو تھا وہ ایک مسلمان پہلا اور آخری مسلمان تھا. The other a Hindu to his fingertips, اور دوسرا ہندو جو اس مسلمان کی انگلیوں پر تھا, fingertips. Jinnah might have said then, اس کے بعد جناح نے یہ کہا, what he once said of the Hindus and Muslims, we are different creatures, کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف کریچرز ہیں, دو مختلف قومیں ہیں. there is nothing in life that joins us together, اس زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم دو مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کامن چیز جو ہمیں جوائن کر سکے یا ہمیں ملا سکے. After the war came the time for the final settlement, when several more meetings and discussions had failed to bring about the agreement. Bertin declared that she was going to give full self-government to the people of India and leave the country by June 1948. تو جب ان دونوں کی اٹاکس فیل ہو گئی تو برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ اب ہم جو ہے جون 1948 کو اس خطے کو چھوڑ کر جائیں گے اور فل فلیج حوالے کر دیں گے انڈیا کو. Lord Mountbatten was sent to the India as the last viceroy. Lord Mountbatten کو اسی دوران انڈیا کا آخری وائسرائے بنا کر بھیجا گیا. وائسرائے with order, اور یہ آرڈر دے کر to find a way کہ وہ کوئی نہ کوئی حل لا کر نکالے. This was in March 1947. یہ مارچ 1947 کی بات ہے. But already the country was on the verge of civil war. لیکن اس کے آنے سے پہلے ہی ملک میں دنگے فساد اور سول وار سٹارٹ ہو چکی تھی. The government was divided and powerless. تو یہاں پر جو گورنمنٹ تھی, جو ہندو اپنا برطانیہ کا جو راج تھا اور ان کی جو گورنمنٹ تھی وہ پاور لیس ہو چکی تھی, وہ ان دنگے فسادوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. And the British officers were eager to leave a country where they were no longer wanted. اور برطانیہ جہاں اس خطے کو اب چھوڑنا چاہ رہے تھے, اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب ہم زیادہ دیر یہاں پر رکیں. Mountbatten quickly decided that India must be divided into two states, and at once he announced that the British would leave by August 15, 1947. یہ حالات دیکھ کر آخری وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے یہ اعلان کر دیا کہ انڈیا جو ہے ضرور دو حصوں میں بٹنا چاہیے اور ہم جو ہے اگست 1947 کو یہ چلے جائیں گے. And hand over their powers to the new state of Pakistan and India. اور نئی ریاست پاکستان اور انڈیا کے حوالے اپنے سارے پاورز ان کے حوالے کر کے چلے جائیں گے. The provinces that the Muslims claimed must decide at once. وہ پروونسز, وہ صوبے جو جہاں پر مسلمانوں کی میجورٹی تھی, ان کو ایک دم فیصلہ کرنا تھا کہ وہ انڈیا کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں. That claim must be decided at once. جلدی ان کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا. Whether they wish to join Pakistan or India. There must be no delay. اور کوئی دیر ہونی نہیں چاہیے تھی. Congress and the Muslim League both agreed to these plans. اب کانگریس اور مسلم لیگ اس پلان پر آمادہ ہو چکے تھے. For Jinnah it was a great victory. جناح کے لیے, قائد محمد علی جناح کے لیے یہ بہت بڑی کامیابی تھی, بہت بڑی وکٹری تھی کہ آخرکار انہوں نے کانگریس کو بھی منا دیا, ان کو منوا دیا کہ انڈیا جو ہے دو حصوں میں ضرور بٹے گا. Sindh, the northwest frontier province, Balochistan, West Punjab, Sylhet and East Bengal were included in Pakistan. Sindh, northwest frontier, KPK, Kasuba, Balochistan, Punjab, Sylhet, Bangladesh اور East Bengal کو جو ہے پاکستان میں شامل کیا گیا. This made a smaller state than the League and asked for some 40 million Muslims were left in India, but now at last it could be said that most of the Indian Muslims had a homeland of their own. تو یہ ایک بہت سمالر اور چھوٹی ریاست تھی مسلم لیگ والوں کے لیے اگر کہا جائے, کیونکہ اس میں تقریباً کوئی 40 ملین مسلمان, 40 ملین مطلب 4 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان جو انڈیا کو چھوڑ کے جا چکے تھے, جن کو اب اپنے رہنے کے لیے علیحدہ ریاست تھی. The Qaid led his people through the terrible first year of their country. تو پہلا جو سال تھا پاکستان کے لیے وہ بہت بڑا مشکل سال تھا, لیکن قائد اعظم نے پہلے سال میں اپنی اس نئی ریاست کو لوگوں کو کی نمائندگی کی, ان کو لیڈ کیا
اور آگے لے کے چلے. When the country was divided, جب انڈیا ڈیوائڈ ہوا تھا تو millions of people, تو لاکھوں لوگ cross the new border of the state, تو نئے ریاست جو پاکستان بنی تھی اس میں رہنے کے لیے انڈیا سے کافی مسلمان ادھر آئے تھے. اسٹیٹ 6.5 million مسلمس لیونگ انڈیا, تقریباً 6.5 ملین مطلب 65 لاکھ لوگ جو ہے انڈیا کو چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے مسلمان, اور 5.5 ملین 55 لاکھ جو ہندو تھے وہ پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا منتقل ہو چکے تھے. The sight of these homeless people moved Jinnah to tears. تو اسی دوران جو دنگے فساد ہوئے تھے تو یہ ساری سچویشن دیکھ کر جناح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. Once more angry, crowd murdered and stole the burned about 500,000 Muslims. تقریباً 15 لاکھ مسلمان اس میں 1.5 ملین مطلب 1.5 ملین جو 15 لاکھ مسلمان تھے اسی ڈسپلیسمنٹ میں انڈیا سے ادھر آتے ہوئے مارے گئے تھے. were killed or carried away as a prisoner, مارے گئے تھے یا ان کو پکڑا گیا تھا, جیلوں میں ڈالا گیا تھا. All this killing and destruction shocked Jinnah, who always hated violence and cruelty. یہ ساری اموات, یہ سارا ظلم جناح کو جو ہے کافی صدمہ پہنچایا, جو ہمیشہ امن کی بات کیا کرتے تھے. He begged for peace and friendship with his former enemies. انہوں نے اپنے انڈیا کے ساتھ فرینڈشپ اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا. Some nations have killed millions of each other. جو millions لوگ مارے جا چکے تھے. He once said, انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا, and yet an enemy of today, آج کا جو دشمن ہے, is afraid of tomorrow. یہ انڈیا کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ آج کا جو دشمن ہے وہ کل کا دوست بھی ہو سکتا ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ کہہ کر انڈیا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا دوستی کا. The guide was over 70. اب قائد اعظم محمد علی 70 سال کے ہو چکے تھے, worn out, تھک چکے تھے. With his lifetime of struggle, پوری زندگی اس کی جدوجہد میں گزری. And by his growing illness, اور اب وہ بیمار, اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی. The last year of his life was made sad by the fact of Kashmir. آخری سال جو ہے اس کو اور زیادہ اداس کر گیا, کیونکہ کشمیر کا جو فیصلہ تھا وہ پاکستان میں شامل ہونے کا تھا, کیونکہ وہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی. جب یہ خبر پڑی تھی کہ جو پاکستان میں کے ہے وہ کے فار کشمیر تھا, the news that a Hindu Maharaja was taking his Muslim subject away from Pakistan. تو یہ نیوز جب پڑی کہ جو کشمیر کا ہندو مہاراجا تھا وہ مسلمانوں کی اس ریاست کو انڈیا میں شامل کروانا چاہ رہا ہے, تو was a fearful blow to him. But by now he was too weak to try to fight anymore. اب وہ بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اور تھک چکے تھے اور زیادہ وہ لڑائی نہیں کر پا رہے تھے. A dying man, مرتے ہوا آدمی. Once again he flew, ایک مرتبہ پھر اڑ کے آئے to کراچی میں. But this time there were no crowds to greet him. لیکن اس بار کوئی بھی لوگوں کا ہجوم نہیں تھا ان کے استقبال کرنے کے لیے. And he had always kept the news of his illness to himself. وہ اپنی بیماری کی خبر ہمیشہ اپنے پاس ہی رکھتے تھے, راز میں رکھتے تھے. That night he left his people. اس رات اس نے اپنے لوگوں کو نئی ریاست کے لوگوں, پاکستان کے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے. And they buried him in the heart of the city where he was born. اور ان کے لوگوں نے ان کو وہیں پر دفنایا جس شہر میں وہ پیدا ہوئے تھے. In the heart of the nation he had made. قوم کے دلوں میں آج تک بھی وہ, جس قوم کو انہوں نے بنایا تھا ان کے دلوں میں آج تک بھی وہ زندہ ہے. یہ تھا ہمارا پہلا ٹیکسٹ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں, پاکستان زندہ باد اور پارٹ اسلام میں ڈسکس کیا. تو اس فرسٹ اور سیکنڈ پارٹ کو ملا کر ہم اس ٹیکسٹ کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. تو ہوپ سو کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آ گیا ہوگا, اور انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں دوسرے لیسن کے ساتھ, بہت جلد ملیں گے. اسی طرح سے آپ جڑے رہیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.